بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہائی ایوری ون، سب لوگ کیسے ہیں؟ تو یہاں پہ ولاگ کا آغاز ہو رہا ہے کوکنگ فوڈ وتھ شارٹ کٹ پہ، اور یہاں میں ایڈیٹنگ کرنے بیٹھ گئی ہوں. تو کیسی ہے میری اچھی سی پیاری سی یوٹیوب کی فیملی؟ تو جہاں رہیں شاد رہیں، آباد رہیں، خوش و خرم رہیں، کھلتے کھلتے مسکراتے رہیں. اس سے اچھی کوئی دعا ہی نہیں ہو سکتی. اور کیا دعا دوں آپ کو؟ تو جی یہاں پہ میں برتن دھو کے آ گئی تھی. اس سے پہلے کا ولاگ میک اپ ہیلتھ فٹنس پہ، پسینے میں شرابور ہو رہی ہوں. وہی حلیہ ہے میرا جو میک اپ ہیلتھ فٹنس پہ تھا، وہاں برتن دھل چکے تھے اور ولاگ پورا اپلوڈ ہو چکا تھا. برتن دھونے کے بعد باہر نکلی علی سامان لا کے میز پہ رکھ چکے تھے، ٹیبل صاف کر دی تھی. وہ پیچھے جو تھیلیاں وغیرہ پڑی ہیں، وہ کچھ مٹھائی وغیرہ لے کر آئے تھے علی، کچھ سامان لے کر آئے تھے، تو وہ کھا لیا گیا تھا میز پہ بیٹھے بیٹھے. کیونکہ میں ذرا بریک لگاتی ہوں چیزوں میں کہ علی یہ نہیں کھانا ہے، علی وہ نہیں کھانا. تو علی جب میں کچن میں ہوتی ہوں، برتن دھو رہی ہوتی ہوں، تو ماشاءاللہ چپکے سے وہ کھا لیتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے پاور آف اتھارٹی آ رہی ہے، وہ سب کچھ ٹکا ٹک چھین لے گی اور کہہ دے گی بیٹا آپ لوگ کھا لو، اور کیا کہتے ہیں پپا کو نہیں دینا، پپا کو نہیں دینا، پپا کو نہیں دینا. تو وہ یہ کرے گی. تو وہ جو چھوٹی چھوٹی ٹیمیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر اپنی ٹیم بناتے ہیں اور ان کے ساتھ چٹا چٹ کر دیتے ہیں. وہ ایک تھیلی وہاں پہ پڑی ہوئی ہے، ایک تھیلی اوون کے پاس میرے پڑی ہوئی ہے، اور میں نے آپ کو بتا دیا وہ تھیلیوں میں کچھ آیا تھا اور کھا لیا گیا. خاص کر وہ جو نہیں ہوتی یار، وہ جو پیڈیز وغیرہ ہوتی ہے اور کیک ویک آتے ہیں، تو وہ لے کر آ گئے تھے اور مٹھائی لے کر آئے تھے. تو یہ سب ہوتا ہے. میں اتنی دیر میں باہر آئی ہوں. اچھا میں نے یہ سامان آپ کو دکھایا، اتنی دیر میں باتیں ہوتی رہیں اور سب کچھ ہو گیا. تو باہر وہ سامان دیکھ لیا ہوگا اپنے آنکھوں سے. تو باہر ہم نے باتیں کر رہی ہوں علی کے ساتھ. علی یہ پودینے کی گڈیاں اتنی چھوٹی چھوٹی. تو علی بتا رہے ہیں پتہ نہیں کیا ریٹ بتائے تھے علی نے اس وقت. علی کیا ریٹ بتائے تھے آپ نے؟ یہ 10 روپے کی ہے. میں حیرت سے چونک رہی ہوں کہ یہ ایسی ہے. پھر اس کے بعد میں پالک لے کر آئی ہوں، وہ چکن ہے، دیکھیں چکن ہڈی بوٹی والا ہے، وہ لے کر آئی ہوں. علی 2 چکنیں لے کر آئے تھے، یعنی 2 چکن سے لے کر آئے تھے، باقی میں نے فریج میں لگا دیے جا کے. یہ پالک میں نے یہیں پہ کاٹ لی ہے. میں آج ریسیپی بنانے جا رہی ہوں الگ، تو چکن لے کر آ گئی ایک میں. تو چلو جی کام کرنا شروع کر دیا تھا فوراً سے. اب یہاں کا ولاگ بنانا شروع کر دیا، یعنی یہاں سے باہر نکلی تو برتن وغیرہ دھو کے کام کاج کر کے تو یہاں پہ اب کھڑی ہو گئی ہوں اور یہ پالک کاٹ رہی ہوں. ٹھیک ہے نا جی، ولاگ کا آغاز ہو گیا یہاں سے. اب آپ دیکھیں اور انجوائے کریں. بتانا ضروری ہوتا ہے ان لوگوں کو جو ماشاءاللہ نئے آتے ہیں، تو آپ لوگوں کا بہت ویلکم ہے جی، خوش آمدید. اور شاد رہیں آباد رہیں، اسی طرح چینل سبسکرائب کرتے رہیں میرے دونوں آپ، میک اپ ہیلتھ فٹنس بھی اور کوکنگ فوڈ وتھ شارٹ کٹ بھی. یہ میرے نئے دیکھنے والوں کو سلام ہے میری طرف سے، پیار ہے. تو وعلیکم السلام کہیے اور لائک کا بٹن نیچے دبا دیجئے، تو مجھے لگے گا آپ نے وعلیکم السلام کہا ہے مجھے. اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ کو اچھی لگ گئی ہوں، پیاری لگ گئی ہیں میری باتیں، تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہم دونوں ملتے رہیں اسی طرح پیار محبت کے ساتھ، خوش و خرم طریقے سے. ٹھیک ہے جی. یہ ملنے کا ایک راستہ ہوتا ہے کہ چینل آپ سبسکرائب کر لیتے ہیں، تو آپ کو ملنے کا ایک واحد راستہ مجھ سے یہی ہے کہ آپ اگر ملنے کی تمنائی ہے مجھ سے، تو آپ میرا چینل کو سبسکرائب کر لیں. میں یہاں روز آتی ہوں. ٹھیک ہے، میں یہاں روز آتی ہوں اور آپ سے ملتی رہوں گی اس طرح سے. یہاں پہ پالک اس طرح سے دھل گئی تھی. پالک کو ہمیشہ 2 پارٹوں میں کر کے دھوتی ہوں میں، تاکہ اس کے پتوں کے اوپر بھی اگر کچھ کچرا دانیاں وغیرہ لگی ہوئی ہیں تو وہ دھل جائیں، کیچڑ دانی لگی ہوئی ہے تو وہ بھی دھل جائے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے 2 پارٹوں میں اگر پالک کو دھو لیں گے آپ تو بڑا اچھا رہے گا، اور بہت جلدی فارغ ہو جائیں گے دھونے سے. اور اس طرح نلکے کے نیچے تھوڑا سا نتھاڑ لیں تو یہ پالک دھل جاتی ہے. میں ہمیشہ پالک کو کاٹنے کے بعد ہی دھوتی ہوں، میں ایسے نہیں. اور 1 سیکنڈ میں پالک کٹ جاتی ہے. اور باقی یہ ہے میں کام کو لے کر جوجتی نہیں رہتی، اور کہ بس بیٹھی رہوں کہ کام سوچتی رہوں کہ کام کرنا ہے کہ نہیں. ایک مشورہ دوں آپ کو، اگر آپ سوچتی رہیں گی کہ کام کو کرنا ہے، یہ میں کمنٹس کا جواب دے رہی ہوں کہ کام کو کرنا ہے، تو آپ جوجتی رہیں گی. جب تک آپ کچن میں نہیں پہنچو گی کام نہیں ہوگا. آپ نے کہا میرے سر میں درد ہو جاتا ہے، میں دن بھر سوچتی رہتی ہوں کیا کرنا ہے یار، کوئی اپائے بتاؤ. تو میں یہ اپائے بتا رہی ہوں آپ کو. ماشاءاللہ یہ میرا انڈیا سے کمنٹ آیا تھا کہ کوئی اپائے بتاؤ کیا کروں. سب سے اچھا اپائے ہے کام کو سوچو مت، کچن میں پہنچ جاؤ، کوئی بھی چیز اٹھاؤ اور چڑھا دو، کھانا پک جائے گا. بہت اچھا بتایا میں نے، بہت اچھا بتایا. چاہے دال ہاتھ میں آئے تو دال چڑھا دو، چاول ہاتھ میں آئے تو چاول چڑھا دو. اس کے بعد دماغ خود ہی سیٹ ہو جائے گا. دال چڑھائیے تو روٹی پکا دیتے ہیں، اور اگر چاول چڑھائیں تو دال پکا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، چاول چڑھائیں تو دال پکا دیتے ہیں، اور دال چڑھائیے تو روٹی پکا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اس سے پہلے پتہ نہیں کیا بولا، سمجھ نہیں آیا، کیونکہ ایک دم فیس کے اوپر میں نے دیکھا کہ اچانک سے بھاگ کے کہاں گئی ہے یہ. میں نے دیکھا میں ہی تو ہوں اچانک سے بھاگتی ہوئی، کیونکہ مجھے کمنٹ میں دوسرے موبائل سے دیکھ کر پڑھ رہی تھی. ٹھیک ہے، یہ دوسرے موبائل میں آیا ہوا تھا کمنٹ. ٹھیک ہے نا جی. اور یہ ایڈیٹنگ ہو رہی ہے یہاں پر دوسرے موبائل میں، ایڈیٹنگ کر کے میں اس کو وہاں پہ ڈال دیتی ہوں. ٹھیک ہے. یہ بھی آپ کو بتایا کہ آپ کہہ رہی تھی ایڈیٹنگ کیسے کرتی ہیں اور کون ایڈیٹنگ کرتا ہے آپ کے چینل کی. تو اس کا جواب بھی میں نے آپ کو دیا. بہت پیار سے جب کمنٹ آتا ہے نا، ایسے تو کرنا نہیں ہوتا، لیکن ان کے الفاظ میں ایسے ہوتا ہے. تو میں الفاظ پہچانتی ہوں، ٹیون پہچانتی ہوں.
تو میں جواب دے دیتی ہوں بڑے پیار سے، جی میں ہی غریب ہوں، میں ہی ایڈیٹنگ کر لیتی ہوں، جی میں ہی ہوں، اور کوئی ایڈیٹنگ نہیں کرتا ہماری، ہم خود ہی ایڈیٹنگ کرتے ہیں جی بیٹھ کر۔ آپ نے مجھ سے پوچھا تھا آپ کی ایڈیٹنگ کون کرتا ہے، جی میں ہی ہوں، آپ ہی کی طرح میں بھی ایڈیٹنگ کرتی ہوں۔ آپ بھی اپنے چینل کی ایڈیٹنگ کرتی ہیں، آپ نے خود ہی بتا دیا، تو میں بھی اپنے چینل کی خود ہی ایڈیٹنگ کرتی ہوں۔ تو مجھ سے جواب آیا تھا، سوال آیا تھا، تو میں نے دے دیا سوال کا جواب۔ یہ باتوں باتوں میں باتیں کٹ جاتے ہیں ہم لوگ۔ دوسرا آیا تھا کہ موبائلس تو 35,000 کے بھی ملتے ہیں، 30,000 کے بھی ملتے ہیں، آپ کیوں نہیں خرید رہی؟ میں نے موبائل 60,000 کا خریدا، ایک 70,000 کا خریدا، ایک 80,000 کا خریدا تھا، اور ایک 90,000 کا خریدا تھا۔ آپ کو میں نے تینوں چاروں کے ریٹ بتا دیے، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے ایک دم سے نہیں خریدے تھے، رفتہ رفتہ ہولے ہولے میں نے پہلے زمانے کی بھی بات کی ہے۔ یہ اتنے مہنگے میں موبائل رکھ چکی ہوں، مگر رزلٹ کسی کا اپ ڈیٹ نہیں ہے، اور کسی کا اپ ڈیٹ ہے تو وہ مجھے اپ ڈیٹ کے حساب سے پسند نہیں ہے۔ 35,000 والا فون نہیں چاہیے مجھے، کیونکہ جب اتنے اچھے والے فون اتنا اچھا ورک نہیں کر رہے تو مجھے مطلب اتنا مہنگا فون نہیں چاہیے جو آج کل لوگ اپنا مینرز بنائے ہوئے ہیں، اس کو اسٹینڈرڈ بنائے ہوئے ہیں، جی میرے ہاتھ میں یہ فون ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ سمجھ گئے ہوں گے آپ، مجھے وہ فون بھی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ جو کہتے ہیں نا لوگ مر جاتے ہیں، کڈنی بیچ دیتے ہیں، اور جی آنکھ بیچ دیتے ہیں، جانے من میں آنکھ اور کڈنی بیچ کر تمہارے لیے یہ لے کر آ گئی ہوں، سب سمجھدار ہیں، سمجھ گئے ہوں گے۔ وہ کہتی ہے بس اتنے سے پیسوں میں آ گیا، کہتا نہیں جی جانے من تمہارے لیے آنکھ بھی بیچی تھی میں نے، کڈنی اور آنکھ بیچی تھی۔ خیر ایسے معشوق، ایسے جانثار، ایسے عاشق تو میں نے صرف کہانیوں میں پڑھے ہیں بچپن کی، اور یہ صرف ایسے عاشق نا آپ کو صرف سنی سنائی باتوں میں ملتے ہیں، باقی تو سب ہوس کے پجاری ہوتے ہیں۔ عاشق ہمیشہ ہوس کا پجاری ہوگا، ایک بات میں بتا دوں، عاشق ہاں وہ بہت ہی کم ہوں گے جو کڈنی بیچ دیتے ہوں گے، جو گردہ بیچ دیتے ہوں گے، باقی تو گردہ اور کڈنی نکال کے، گردہ اور کڈنی آپ کا پریشر کوکر میں رکھ کے چڑھا سکتے ہیں، ایسے عاشق میں نے دیکھیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں، ایسے ہوتے ہیں، میں بتا رہی ہوں نا، میں نے آج تک اتنے پیار کرنے والے نہیں دیکھے، اتنا آج کل ایسا ہے کہ آپ تصویر نہیں بھیج سکتے اپنے عاشق کو، اتنا بھروسہ نہیں کر سکتے آپ عاشق پر، وہ آپ کی تصویر کو پتہ نہیں کہاں لے جائے اٹھا کر، آپ کو بلیک میل کر کے اللہ نہ کرے، 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 کہاں بلانے لگے، اس کے خود تو بلائے، اس کے بعد اپنے دوستوں کو بلانے لگے آپ کو لے کر۔ میں اتنا بتا رہی ہوں، میں ایسے پیار پہ لعنت بھیجتی ہوں، یہ پیار نہیں ہے، یہ عشق نہیں ہے، یہ عشق اور محبت سب کی لعنت ہے اس پر، یہ تذلیل ہے، ایک محبت نام پہ دھبا ہے یہ۔ ایک بات میں آپ کو بتا رہی ہوں، کبھی بھی کسی کو اپنی تصویر مت بھیجیے گا، چاہے وہ آپ میری بات سن رہی ہوں چاہے نہ سن رہی ہوں، کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے، کہاں میری ویڈیو جائے گی، چلو کوئی تو ایسی لڑکی ہوگی جو سنے، کبھی بھی یہ لوگ تصویر مانگیں اپنی تصویر مت دینا، کبھی بھی لوگ کچھ بھی مانگے نہ دینا، صرف شوہر کو سب کچھ دے دینا اپنا، جب تک شادی نہ ہو خود کو ہاتھ بھی نہ لگانے دینا، کیونکہ ہاتھ لگا کے یہ لوگ لات لگاتے ہیں، یہ یاد رکھنا، میری بات یاد رکھنا۔ میرے گھر والوں کا ایک مجھ پہ احسان رہا ہے کہ میری تربیت بہت اچھی ہوئی تھی، میں 2 بھائیوں کے بیچ میں پلی تھی، ہاتھ تو کیا مجھے کسی نے آنکھ تک نہیں مارا تھا، بڑے ہی بھائی کیا بولوں میں، اللہ معاف کرے، بڑا اب جا کے ایسا ہوا ہے کہ مطلب ابھی بھی بھائی میرا بھائی، میں اس کے گھر گئی، بے شک مجھے وہ نہیں ملا، اس کی مطلب گیٹ نہیں نظر آیا سامنے، گلی نہیں نظر آئی، گلی میاں سے کہہ رہی ہوں یہ گلی یہاں پہ روکو نہیں، لیکن وہ میرا بھائی اوپر سے ننگے پیر اتر کے میرے لیے ملنے چلا آیا، بڑی بات ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، چلے نا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، میرا بھائی ننگے پیر آیا، اور ننگے پیر روڈ تک آیا، میری گاڑی آگے کھڑی ہوئی تھی، میرا بھائی روڈ تک آیا، بڑی بات ہوتی ہے، بڑی بات ہوتی ہے، بہن سے ملنے کوئی چلا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم لوگ تھوڑے سے ریزرو رہتے ہیں ایک دوسرے سے، ٹھیک ہے نا؟ مطلب ریزرو سے یہ مراد ہے ہمارے خاندان میں ایک دوسرے سے اتنا ملن جھلن ہے نہیں، آپس میں اپنے گھروں میں خوش رہتے ہیں، اللہ خوش رکھے۔ میں اس بات کے خلاف ہوں کہ اللہ معاف کرے جب کسی سے مل لو اور پیٹھ پیچھے آپ کی برائی ہو رہی ہو اور ایک دوسرے سے شکل دیکھ کر نفرت آئے، ایسا نہیں ہے۔ اس وقت سے ڈرنا یہ زیادہ گھسنے میں ہوتا ہے، ایک گھر میں جب آپ رہتے ہو نا، یہ بات جب ڈیولپ ہوتی ہے، ہاں اگر اپنے گھروں میں رہتے ہو یہ بات ڈیولپ نہیں ہوگی۔ یہ دیکھو بندہ یوں ہی کرتا ملے گا، جیسے میں نے ڈانس کیا نا، پالک پس گئی، یہ ڈانس کیا ہے میں نے اپنے گھر میں، انار کے دانے اپنے اپنے گھروں میں آباد رہتے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، تو بات کہاں سے ہو رہی تھی، کبھی بھی اپنے عاشق کو اپنی تصویر مت بھیجنا، میری ویڈیو کہاں جائے گی، دیر سے سویر سے، ارلی مارننگ، جب دیکھی جائے، مڈ نائٹ کو بھی دیکھی جائے، کون سی لڑکی ہو جو فائدہ اٹھا لے اس بات سے، کسی کی تو عزت بچ جائے گی۔ یہ لوگ تصویر مانگتے ہیں، کبھی تصویر مت دینا، تصویر تو کیا اپنی پرچھائی پہ پیر رکھنے نہیں دینا ان کو، یہ قابل ہی نہیں ہوتے عاشق کے، ان کو آپ بھروسہ کرو، ان پہ بھروسہ بھی نہیں کر سکتے۔ ارے اگر کبھی میں بتاؤں مصیبت کے وقت ان کو کوئی مصیبت کے خط کوئی لبیک، مطلب سوری لبیک تو نہیں، وہ لبیک تو اسی طرف سے آواز آتی نا، آپ لبیک کہنے پر وہ ہو جاؤ گے کہ یہ لبیک کہہ دیں آپ کو، یہ لبیک کے وقت بھی نہیں آئیں گے، ہاں جی میں آپ آواز دو، یہ لبیک نہیں کہیں گے، یہ
کال بیک نہیں دیں گے، لب بیک تو دور کی بات، کال بیک نہیں دیں گے آپ کو. یہ کبھی بھی وقت پہ نہیں آئیں گے. ہاں آپ کے جب ٹائمنگ آئے گا پیار محبت کا، لو میکنگ کا جب ٹائم ہوگا تو آپ کو آواز ضرور دیں گے، کال پہ کال کریں گے. یہ آپ کو اتنی عمر کی ہو گئی ہوں نا میں، اتنی عمر کی ہو گئی ہوں، کوئی نہ کوئی تو بات میں نے بھی دیکھی ہوگی، اتنے ناول میں نے بھی پڑھے ہوں گے، اتنی فلمیں میں نے بھی دیکھی ہوں گی نا، تو کوئی نہ کوئی رزلٹ میں آپ کو دے رہی ہوں. یہ میں آپ کو رزلٹ دے رہی ہوں، ٹھیک ہے نا جی. یہ بڑی بات بتا رہی ہوں. کبھی نہیں لبیک کہیں گے آپ کو، افسوس ہوتا ہے. پھر بعد میں افسوس کرنے سے بہتر ہے آپ پہلے ہی افسوس کر لو کہ نا یار یہ آدمی کام کا ہی نہیں ہے. صرف شوہر سے آپ سب کچھ بولو. آپ کا شوہر ہی آپ کو سبزی لا کے دے گا، آپ کا شوہر ہی آپ کو مٹن لا کے دے گا، آپ کا شوہر ہی آپ کو چکن لا کے دے گا، آپ کا شوہر ہی آپ کو سیب لا کے دے گا. یہ لوگ سوائے سب کو بتانے کے، آپ کی رسوائی کرنے کے، کچھ نہیں دیں گے آپ کو. اتنی بڑی میں بات آپ کو بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے. یہاں پہ ہماری دونوں ہنڈیاں ماشاءاللہ تیار ہو گئی تھیں، دال بھی پکایا، اور بھی جو پکاتی جا رہی ہوں وہ بتاتی جاؤں گی. یہ ریسپی بھی بہت اچھی لگی، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی. اب آپ سمجھ لیجیے گا کیونکہ باتیں رہ جائیں گی، باتیں رہ جائیں گی. لوگ کہتے ہیں آپ ہم سے باتیں کیا کریں، ریسپی ہم آپ کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور ہم سمجھ جاتے ہیں کس طرح کی بن رہی ہے اور کیا بن رہی ہے. آپ ہم سے باتیں کیا کریں، آپ کی باتوں میں چارم ہوتا ہے، آپ کی باتیں اٹریکٹیو ہوتی ہیں. اللہ کی قسم ایسے کمنٹ آتے ہیں نا، دل خوش ہو جاتا ہے. خدا کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ نے عزت دی ہے. کھانا تیار ہو گیا تھا. پالک کا لک اس طرح آیا تھا، پالک چکن، آہا اوفو، اس کے ساتھ ہم نے 7 اپ منگا لی تھی. بس پالک چکن بنائی تھی اس طرح سے. اب ملتے ہیں میک اپ ہیلتھ فٹنس پہ اچھی اچھی باتوں کے ساتھ. اور یہ دال بنائی تھی، پچمیل دال ہے، یہ پچمیل دال بنائی تھی، اور اس پہ بھگاڑ تھا لہسن، کڑی پتے کا، تلا ہوا پیاز کا، زیرے وغیرہ کا بھگاڑ تھا، جیسے کہ آپ کو سکھا چکی ہوں. یہاں آ گئے چاول، تو ٹھیک ہے جی. ہاں تو میں کہہ رہی تھی کہ یہاں ہوں گے عاشق، ایک آدھ ہوگا، 100 میں آدھا ہوگا، یعنی کہ 100 میں آدھا. اور جیسے آٹے میں نمک کے برابر، ٹھیک ہے نا، اس طرح کا ہوگا. ٹھیک ہے، اس عاشق پہ میرا سلام ہے. لیکن باقی عاشقوں کو کبھی اپنا مت سمجھیے گا. عاشق عاشق ہی ہوتا ہے، صرف اور صرف جسم کا عاشق، باڈی کا عاشق، یعنی کہ آپ کی خوبصورتی کا عاشق، اور کچھ نہیں ہے اس سے زیادہ، یہ کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ملتے ہیں جی میک اپ ہیلتھ فٹنس پہ. بائے، اپنے آپ کو بچا لیجیے.